کھلا چیلنج ہے، اس لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا. پھر فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. اب مسلمانوں کی بات آئی کہ مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور حکم مانا. یہ ایمان والوں کی علامت ہے. پتہ چل جائے کہ سود حرام ہے، چھوڑ دیا. پتہ چلے رشوت حرام ہے، چھوڑ دی. پتہ چلا جی یہ کام ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے، چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ سنے، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور اطاعت کی. سننے میں اور اطاعت کرنے کے درمیان ایک مرحلہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا، سوچنا سمجھنا. مسلمان اللہ رسول کے حکم کے آگے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتا. یہ قرآن ہے کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا دیٹس آل، بات ختم، پتھر پہ لکیر. کیا سوچو گے، کیا سمجھو گے؟ اللہ رسول سے بڑی تمہاری سمجھ ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا سمعنا واطعنا. صحابہ کرام اللہ رسول کا فیصلہ سنتے تھے اور کہتے تھے بس ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. عقل کو درمیان سے نکال دیتے تھے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو تنقید کرے گی کہ بھائی اس دور کا نظام کیسے چلے گا، بڑا سود کے بغیر کیسے چلے گا. جیسے آج کل آپ جس سے پوچھ رہے وہ یہی باتیں کرے گا، چاہے کوئی سیاستدان ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی بڑے عہدیدار ہو، وہ بولے گا بھائی بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا. بھائی سود جب سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے بھی تو دنیا کا نظام چلے جا رہا تھا. جو بغیر سود کے چل رہے ہیں ان کا گھر بھی تو چل ہی رہا ہے. ہر گھر میں سود نہیں آ رہا، اس کا گھر بھی تو چل ہی رہا ہے نا. حلال روزی کما رہا ہے، حلال کھا رہا ہے. کیا برکت نہیں ہے؟ اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی خوشیاں نہیں ہیں، سب کچھ ہے. بھائی یہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا کہ آپ سود کو اللہ رسول کا حکم سمجھ کے چھوڑتے ہو یا اللہ رسول کو چھوڑ کر سود اپناتے ہو. تو اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں گے چند کے علاوہ سارے ہی سودی چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ رسول سے کیا بات کریں گے، کیا منہ دکھائیں گے، یہ بندہ خود سوچے گا. تو ایمان والوں کی علامت یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی. واولئک هم المفلحون، اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے، مراد کو پہنچنے والے ہیں. یعنی یہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کو سن کر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ بس اللہ رسول کا حکم تو دور کی بات، خالی صحابہ کو پتہ چل جائے نا کہ حضور کو یہ چیز ناگوار گزری ہے، حضور کو یہ چیز ناگوار گزری ہے. جیسے میں نے کئی بار وہ روایت سنائی ہے کہ ایک صحابی نے مدینے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مکان بنایا تھا 1+، یعنی گراؤنڈ +1، سنگل اسٹوری جس آپ کا ہے. پہلی منزل انہوں نے بنائی تھی. تو جب وہ مکان بن رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے پوچھا رک کر کہ یہ مکان کس کا بن رہا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ فلاں فلاں صحابی ہیں وہ بنا رہے ہیں، شاید فیملی کا کچھ زیادہ ہے یا کیا ہے، کچھ ڈبل بنا رہے ہیں. تو حضور نے کچھ نہیں فرمایا، صرف چہرے پر ناگواری کے اثرات، یعنی خوشی نہیں ہوئی، صرف حضور نے ناگواری کے اثرات حضور کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوئے. حضور تشریف لے گئے. صحابہ کرام حضور کے چہرے کو اس طرح پڑھتے تھے جیسے کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے. ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، صحابہ کرام حضور کے چہرے کو ایسے پڑھتے تھے جیسے کوئی قاری قرآن کو پڑھتا ہے. وہ قرآن کے اتار چڑھاؤ کو پہچانتا ہے، وہ قرآن کے سمجھو جلی اور خفی کو پہچانتا ہے، وہ قرآن کے اظہار اور اخفا کو پہچانتا ہے. تو اس طرح صحابہ حضور کے چہرے کو پڑھا کرتے تھے. سمجھ گئے کہ یہ آثار جلالت ہے، اظہار جلی ہو رہا ہے. تو فوری ان صحابہ اس صحابی کو خبر پہنچائی کہ حضور نے تمہارا مکان دیکھ لیا، تمہارے مکان کے پاس سے گزرے تھے تو ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے تھے. وہ صحابی اگر عقل سے کام لیتے، سوچتے سمجھتے تو پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ یا رسول اللہ تصدیق کرتے کہ کیا آپ کو یہ مکان برا لگا تو کوئی وجہ ہے مجھے بتائیں. آج کل کا کوئی بندہ ہے وہ تو پہنچ جائے گا نا، کیا مجھے بتائیں کیا خرابی ہے اس میں. معاذ اللہ، یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ ہے. خالی ان کو پتہ چلا کہ حضور کو یہ فعل ناپسند ہے، ناگوار ہے، نہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سب سے پہلے اپنے اس مکان کو گرایا. جو چیز حضور کو پسند نہیں وہ عاشقوں کو کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ فیصلہ ہم کر لیں، ہم کون سے عاشق ہیں؟ حضور کو سود ناپسند، ادھر سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے. حضور کو رشوت ناپسند، یہاں ہر کوئی بندہ رشوت لے رہا ہے. صحیح ہے. حضور کو دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ سے نفرت. حضور فرمانے من خشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے وہ. کل کوئی مسلمانوں کی صفوں میں کھڑا ہو کر وہ یہ نہ کہے کہ ہم مسلمان تھے. حضور فرمانے فلیس منا، ہم سے تعلق نہیں ہے اس کا. جو چیٹنگ کرے، جو دھوکہ دے، مسلمان کا مال ہڑپ کرے، دھوکے سے اس کا مال لوٹے، اس کو ایزا دے، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. حضور کو پسند نہیں ہے. عاشق سارے یہ کام کر رہے، دور حاضر کے عاشق سارے یہ کام کر رہے. تو کیا وہ عاشق ہے؟ نہیں، وہ منافق ہے. اصل میں سمجھے ہی نہیں ہے وہ قرآن کے اسلوب کو. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ تو ان صحابی نے مکان گرایا، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ میری خطا کو معاف کر دے.
مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہوگی. تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کا ایمان تو بڑا بلند ہے, ان کو حکم پر عمل کرنا تو وہ تو فرض سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں تو پتہ چلے نا خالی یہ سنت ہے, ہم کہتے ہیں سنت ہے, لازم نہیں ہے. یہ عاشقوں کا حال ہے بھائی. سنت ہے اس لیے علماء کرام کو پھر سنت موقدہ غیر موقدہ کی کیٹیگریز بنانی پڑی کہ اب جو دور حاضر کے عاشق ہیں ایسے نہیں مانیں گے. یہ ان کو بتانا پڑے گا کہ فجر کی سنت لازمی ہے بھائی, ہے سنت مگر لازمی. ان کو بتانا پڑے گا کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں موقدہ ہیں, لازمی ہے, پوری زندگی پڑھی ہے حضور نے, تو تم کس عشق کا دعویٰ کر رہے ہو؟ بعد والی 2 سنتیں بھی لازمی ہے. تو کیٹیگریز علماء کرام نے بنا کے دی ہے کہ بھائی چلو جو غیر موقدہ ہے اس میں کچھ نرمی ہے, بقیہ سنت کو تو مانو, اس پر تو عمل کرو. یہ حالات ہے اس دور کے عاشقوں کے. تو بڑا مشکل ہے ان باتوں کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا. جو واقعی عشق والا ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے کہ بس حضور نے فرما دیا ختم. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, کہ ایمان والے وہ ہیں جب اللہ رسول کی طرف بلائے جائیں, لیحکم بینہم, جو اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے, تو ان یقولوا, صرف اتنا کہتے ہیں وہ, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی. سوچنا سمجھنا, آبجیکشن کرنا, اور کیا کہتے ہیں اس میں غور و فکر کرنا, یہ سب مومنوں کا کام نہیں ہے. وہ سنتے اللہ رسول کا حکم ہے, دیٹس آل. اب ہم اپنے ایمانوں کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان کا معیار کیا ہے, ہم کس پانی کے اندر ہیں, یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو اس نہج پر آ جائے, اللہ رسول کا فیصلہ سنے اور اطاعت کر لے, وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, وہ کامیاب ہے, وہ فلاح پا جائے گا. وَمَن یُطِعِ